یہ وہ عظیم نبی کے صحابی ہیں. کہتے تمیم داری نے حضور کو آ کے بتایا. کیا بتایا؟ عرض کی آقا قبیلہ لحم کے ساتھ ہم 30 افراد تھے. ہم دریا میں سفر کر رہے تھے اور راستے میں طوفان آیا, اندھیری رات چھا گئی, ہماری کشتی 1 مہینہ دائیں بائیں پھٹکتی رہی. آخر کار ہماری کشتی کو ایک جزیرہ نظر آیا. ہم اس جزیرے میں جا کے رکے. جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے ہم نے دیکھا عجیب و غریب ایک بلا ہے. ایک شخص سمجھ لے, بلا سمجھ لے, جو بھی سمجھے, میں تعریف کرتا ہوں سمجھ آ جائے گی. کہتے ہیں اس کی 4 ٹانگیں تھی وہ بھی بندھی ہوئی تھی, 2 ہاتھ تھے وہ بھی بندھے ہوئے تھے, اور بال اور لٹیں اتنی لمبی تھی پتہ نہیں چل رہا تھا اگلا حصہ کون سا تھا پچھلا حصہ کون سا. زلفوں کے نام پہ لمبی لمبی لٹیں رکھنے والوں, کہتے ہو یہ ہمارے پیر صاحب کی جناب سنت ہے, حضور کی سنت پہ عمل. اوے یہ سنت نہیں ہے. میرے نبی نے 3 طرح کی زلفیں رکھی ہیں. ایک آپ نے کانوں کی لاؤ تھا, دوسرا میرے نبی نے گردن تھا, تیسرا میرے نبی نے کندھوں تک رکھی ہے. اور علماء کے فتاوے موجود ہیں, فرمایا کندھوں سے بال نیچے جائیں گے وہ حرام ہے, وہ حرام ہے. سنت رسول کا لے کے مذاق. لٹیں اتنی بڑی, یہ سنت نہیں نظر آتی میرے نبی کی. ارے 5 وقت کی میرے نبی نے نماز پڑھی بھی ہے, میرے نبی نے پڑھائی بھی ہے. تجھے فرض یاد نہیں آتا, یہ سنت یاد آ گئی. اور میں آپ کو ایک کہوں گا بات سمجھیے گا, ان کو آپ نذرانے نہ دیا کرو, ان کو بکرے نہ دیا کرو. یہ میں ہوش و آواز میں کہہ رہا ہوں, ان کو ایک کیچر ایک پونی دے دیا کرو. کو حضرت صاحب یہ نذرانہ ہے, یہ ہیئر بینڈ لے لیں, یہ ہماری طرف سے نذرانہ ہے, تو ایک اوپر درخت بنا لے, انشاءاللہ ہم آپ کے سائے میں بیٹھیں. خدا کا خوف کرو یار, یہ سنت حضرت کی ہے نہیں. اور لٹیں اتنی بڑی بڑی, اور سپیکروں پہ بیٹھ کے دم درود کر رہا ہے, اور نبی کی امت کو گمراہ کر رہا ہے. میں تجھے بتاؤں یہ میرے لجپال نبی کی سنت نہیں. سنت ہے کس کی؟ کہتے ہم نے جب جساسوں کو دیکھا اتنے لمبے بال تھے, پتہ نہیں چل رہا تھا اگلا حصہ کون سا ہے پچھلا حصہ کون سا ہے. یہ نبی کی سنت نہیں, یہ جساسہ کی سنت ہے, یہ شیطان کی سنت ہے. اگلی جو سنت کی بات کرتے ہو نا, حضور کے ایک صحابی ابو محذورہ, سار کے بال حضرت اتنے لمبے تھے. یہ دلیل دیتے, میں دلیل دے دیتا ہوں. کہتے جب آپ چلا کرتے تھے اکثر آپ کے بال آپ کے قدموں کے نیچے آ جاتے. کئی دفعہ گر گئے. لوگوں نے کہا ابو معذورہ بال کیوں نہیں کٹواتا؟ اس کا جواب سنو. فرمایا ایک دن حضور خوش بیٹھے ہوئے تھے, میں نبی کے قریب گیا, رحمت کا ہاتھ میرے نبی نے اب سر پہ رکھا. اس دن سے قسم اٹھائی اپنی گردن تو کٹا دوں گا, ان بالوں پہ کینچی نہیں چلاؤں گا جن بالوں پہ میرے محمد نے ہاتھ رکھا ہے. اوے تیرے بالوں پہ نبی نے ہاتھ رکھا ہے, اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. آپ نے فرمایا عورتیں مرد کے مشابہ ہوں گی اور مرد عورت کے مشابہ ہوں گے. پتہ نہیں چلے گا عورت آ رہی ہے یا مرد آ رہا ہے. اس نے کہا میں جساسہ ہوں. جساسہ کا معنی مطلب بہت زیادہ جاسوسی کرنے والا. کہا کیوں بیٹھا ہے؟ اس نے کہا مجھے چھوڑو, اندر جاؤ, تمہارا کوئی انتظار کر رہا ہے. یہ اب آپ نے جملہ سمجھنا ہے, غور کرنا. اندر جاؤ, تمہارا کوئی انتظار کر رہا ہے. تمیم داری کہتے میں پریشان ہو گیا. 30 دن تک کشتی گھومتی پھرتی رہی, نہ اس جزیرے میں پہلے کوئی آئے, نہ کوئی جاننے والا پہچاننے والا. کون ہے ہمارا انتظار کرنے والا؟ اب سنی کانوں کو بیدار کر کے سننا. کہتے ہم اندر گئے, ہم نے دیکھا ایک عجیب و غریب جوان ہے, ٹانگیں زنجیروں سے بندھی ہوئی ہیں, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اس نے مجھ سے پہلا سوال کیا کہاں سے آئے ہو, کیوں آئے ہو؟ میں نے اپنی زندگی کا سارا واقعہ بیان کیا. میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں بعد میں بتاؤں گا, پہلے مجھے 3 سوالوں کا جواب دے. میں نے کہا پوچھ. اس نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے, زورا کا چشمہ ایک روایت یا دریائے تبری میں نہر میں پانی ہے کہ خشک ہو گیا ہے؟
زہرہ چشمہ اس لیے کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں لوط علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں، ان میں سے ایک کا نام زہرہ تھا اور زہرہ نے اپنے نام پہ چشمہ بنوایا، وہ چشمہ جاری تھا۔ اب یہ سوال کر رہے اس چشمے میں پانی ہے کہ نہیں؟ فرمایا بڑا پانی ہے، لوگ کھیتوں میں پانی سے اسے سیراب کرتے ہیں۔ فرمایا ان قریب پانی ختم ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی؟ آگے آگے چلتے جاؤ۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ سان یا بے سان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ، اس میں پھل اور اناج ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا جی پھل ہے۔ فرمایا ان قریب وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اگلا جمعہ اگلا بڑا قابل غور ہے، کہتا ہے امیین میں نبی آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں سمجھ آیا آپ کو؟ میں نے کہا تیرا کیا عقیدہ ہے؟ کہتے ہیں نبی امی ہے۔ میں نے کہا امی کا معنی کیا ہے؟ فرمایا امی کہتے ان پڑھ کو، اور ان پڑھ وہ ہوتا ہے جسے نہ اردو کا پتہ، نہ انگلش کا پتہ، نہ عربی کا پتہ، نہ گرامر کا پتہ، نہ صرف کا پتہ، نہ نحو کا۔ مگر تیرے نزدیک ان پڑھ وہ ہے جو اردو نہیں جانتا۔ ارے آج بھی گنبد خضرا میں ہر قسم کا جوان جاتا ہے، پنجابی بھی جا رہا ہے، سرائکی بھی جا رہا ہے، پشتو بھی جا رہا ہے، انگلش بولنے والا بھی جا رہا ہے۔ ہر بندہ اپنی زبان میں سلام پیش کر رہا ہے، اور میرے نبی فرماتے ہیں جو جو آئے گا وہ سلام بھیجے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دوں گا۔ اردو کی بات نہ کر، تو نے نبی کو امی کہا، اپنے مولوی کا گربان پکڑ کے کہے مولوی تجھے خدا کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، تو نے 1.25 لاکھ نبیوں کے نبی کو امی کہا۔ دجال سے عقیدہ نہ پوچھے تو ہمارے نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دجال کہتا ہے آمنہ کا لال امی نہیں بلکہ امیوں میں محمد عربی تشریف لائیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، بدبختہ تیرا عقیدہ تو دجال سے بھی بدتر ہے، تو اس سے بھی کیا گزرا ہے۔ تمیم داری کہتے ہیں میں نے کہا جی وہ نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، جنگ ہوئی؟ فرمایا ہاں جنگ ہوئی۔ کیسا پایا؟ فرمایا اللہ پاک نے ہمارے نبی کو فتح دی۔ فرمایا عرب والوں کو کہنا نبی کی اطاعت کرو کامیاب ہو جاؤ۔ آپ کہتے پھر میں نے سوال کیا، میں نے کہا تو کون ہے؟ اب وہ اپنی زندگی بیان کر رہے، ایک ہے میری زبان سے سننا، خطیبوں کی زبان سے کہ دجال کون ہے، دجال کی زبان ہوں۔ اس نے کہا میں دجال ہوں